بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام نیو ہوپیت کو اپنے چینل نذیر جوہان ہومیوپیتھک انفوٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس لیکچر میں ایکونائٹ کی سر سے پاؤں تک کی تمام علامات پر مختصر بات کریں گے۔ یہ ہمارے 4 سالہ سلیبس کی پہلی دوائی ہے۔ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور ان علامات کو اپنی پریکٹس میں مریضوں پر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو میڈیسن کی تمام علامات بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے جائز کے نمبر پر دن 12 بجے تا 1 بجے دوپہر مختصر بات کریں، کیونکہ اور ڈاکٹر صاحبان نے بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ میرا نمبر ڈسپلے پر آ جائے گا اور آپ نے رابطہ روز ہفتہ سے جمعرات، جمعے کو نہیں کرنا، ہفتہ سے لے کر جمعرات تک رابطہ کریں۔ اس ویڈیو کو دوسرے ہومیوپیتھ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آج کا لیکچر ہمارا ہے ایکونائٹ نیپلس پر۔ اس کو میٹھا تیلیا، میٹھا زہر یعنی ڈیڈلی پلانٹ کہتے ہیں۔ یہ رینل کولیسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایکونائٹ کا پودا پورا سال اگتا ہے۔ اس کے پودے یورپ اور ایشیا کے مختلف پہاڑوں میں اگتے ہیں۔ اس میں سوڈیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے۔ اس کو دوا بنانے کے لیے پورا پودا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایکونائٹ کی ٹنچر بنتی ہے تو اس میں ایکونائٹ کا پورا پودا ہی ڈالا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی جو علامات ہے وہ سڈنلی، یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکونائٹ اکیوٹ میڈیسن ہے، یعنی اس کی جو علامات ہیں وہ سڈنلی آتی ہیں، اچانک سے، اور ایسے بھی نہیں کہ یہ کرانے کیس میں کام نہیں کرتی، بلکہ بہت اچھا شاندار کام کرتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایکونائٹ میں اچانک علامات آتی ہیں، آنن فانن، آندھی کی طرح اور طوفان کی طرح، تو اس طرح ہی کچھ عرصہ بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں ایکونائٹ میں درد کے حوالے سے۔ اس کا درد کیسا ہوتا ہے؟ درد بہت شدید ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ درد کی شدت سے پاگل ہو جاؤں گا یا ہو جائے گی یا ہو جائے گا، یہ دونوں میں، خواتین اور مردوں کی دونوں کی دوائی ہے۔ کیا احساس ہوتا ہے کہ درد کی شدت سے، بالخصوص سر کا درد، اس کی وجہ سے کہ پاگل ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ اس کا درد رات کو بڑھتے ہیں، جو اس کے درد ہیں اپنے ایکونائٹ نیپلس کے، یہ رات کو بڑھتے ہیں۔ جہاں درد ہوتا ہے وہاں کپڑا نہیں رکھ سکتا، درد والی جگہ کپڑا کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ کپڑا لگنے سے درد اور بے چینی بڑھتی ہے۔ جیسے اس کی مثال دیتا ہوں کہ خواتین کے بریسٹ میں انفلیمیشن، چاہے فیڈنگ کے دوران یا ڈلیوری کے بعد، یا خدا نخواستہ سسٹ ٹیومر ہو تو ان میں انفلیمیشن آتی ہے، تو مریض یوں کپڑے کو یوں اٹھا کر رکھتا ہے، خاتون یوں اٹھا کر رکھتی ہیں۔ یا ہیپاٹائٹس کے اندر لیور سورائسس ہوتا ہے، جس میں جگر کافی حد تک خراب ہو جاتا ہے، تو مریض اپنے پیٹ میں سے جگر والی سائڈ پر، یا تیلی کا کوئی مسئلہ ہو یا معدے کا مسئلہ ہو، معدے میں تکلیف ہو، یا خدا نخواستہ کڈنی کا اس کا کوئی پرابلم ہو، یا اپنا مثانے کا بلیڈر کا مسئلہ ہو، اووریز کا یا یوٹرس کا مسئلہ ہو، جس میں ان کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ کپڑا بھی ساتھ جو لگتا ہے اس کی حساسیت سے بھی درد ہوتا ہے۔ مریض اپنے کپڑے کو یوں پیٹ سے، جسم سے اوپر اٹھا کر رکھتا ہے، اس کے رگڑ سے بھی اس کو تکلیف اتنی ہوتی ہے۔ یہ ایکونائٹ کی پین کی علامات ہے۔ اب ہم مینٹلی علامات پر بات کریں گے۔ اس کو ہم یہاں سے شروع کر کے نیچے پاؤں کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، مختصر، اور وہ جامع ہوگی۔ کتابوں میں تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے۔ یہ مختلف جو ہمارے کتابوں کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان، جیسے کینٹ صاحب ہو گئے، بورو صاحب ہو گئے، اور دیگر اور بہت سارے ایسے ڈاکٹر صاحبان ہیں، کاشی رام صاحب، ہیری صاحب، ٹھیک ہے نا جی،
ان کی کتابوں میں سے جو اخذ کیا ہے، نچوڑ نکالا ہے، اس میں سے جو خاص ٹپیکل علامت ہیں میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، جس میں آپ کو ڈرگ پکچر بھی میں سمجھاؤں گا کہ مریض کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگے گا یہ ایکونائٹ کا مریض ہے۔ مریض کی جو دماغی علامات ہوتی ہیں، جو اس میں سب سے پہلے تو انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پھر خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے چہرے سے دور سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایکونائٹ کا مریض ہے۔ بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے مریض میں، ایکونائٹ کے مریض میں ڈرا ہوا بہت ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، ہجوم والی جگہ جہاں رش ہو، رش والی جگہ پر جاتے ہوئے اس کو ڈر لگتا ہے، کہیں کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اس کو کہا جائے کہ بھی اسٹیج پر جا کر آپ تقریر کریں، اس پر کرتے ہوئے اس کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا بولوں، کیا بات کروں۔ وہ اسٹیج کا جو خوف ہے وہ ایکونائٹ کے اندر بھی ہے، جلسیمیم اور ایناکارڈیم کے اندر بھی ہے، مگر جلسیمیم اور ایناکارڈیم کے اندر موت کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر جب مریض کی مرض کی شدت ہوتی ہے تو اس شدت کے دوران اس کو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تبلیغ والے ساتھی ہیں وہ 6 نمبر کا مذاکرہ کراتے ہیں، 6 نمبر بیان کرتے ہیں، اس 6 نمبر کے بیان کرنے میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہچکچاہٹ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی ان ساری تکالیف کو دور کرنے کے لیے ایکونائٹ بہترین دوا ہے۔ پھر جو خواتین حمل کے دوران یا ڈلیوری کے وقت یا سیزیرین کے وقت یا اوورال مریض آپریشن کے وقت ان کو موت کا ڈر ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ یار یہ حمل کی وجہ سے میں مر جاؤں گی، یا ڈلیوری کے دوران خدا نخواستہ میں مر جاؤں گی، یا آپریشن کے دوران ہی میری ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان جو دماغی علامت ہیں ان کو ایکونائٹ بہترین الحمدللہ شفا کرتی ہے۔ پھر کچھ ایسے افراد ہیں جن کو نہر کراس کرتے وقت، پل کراس کرتے ہوئے پانی سے بڑا فوبیا ہوتا ہے، پل اور ان کے دریاؤں کے، اور اس میں سے ان کو بہت خوف آتا ہے۔ پھر اس کی جو ذہنی علامت، بیماری کے دوران کی جو ذہنی علامات ہوتی ہے وہ گھر کے اندر تکلیف کے دوران کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی باہر کبھی اندر، جو بیماری کے حالات کے اندر جو ہے نا جی مریض کو یہ احساس ہوتا ہے تو وہ بے چینی کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اس بے چینی کی کیفیت میں ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی بھی تکلیف ہے، جیسے اس کو کھانسی ہو گئی، کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، یا کڈنی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی یوٹرس کا کوئی پرابلم ہے، یا کوئی بریسٹ کا پرابلم ہے، کوئی ان کا کوئی ایسی کوئی ہیپیٹائٹس ہو گیا جو سورائسس کے اندر چلا گیا، ہوتی تو کنڈیشن یہ کافی سیریس ہے، مگر اس میں جو فیئر ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی، خوف ہوتا ہے، وہ اتنا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مریض اپنے عزیزوں کو بلانا شروع کر دیتا ہے، کال کرتا ہے، اپنے بچوں کو کہتا ہے، شادی شدہ ہے تو اپنے بچوں کو کہتا ہے جی سارے بچوں کو اکٹھا کر لو، بہنوں کو بلا لو، بیٹیوں کو بلا لو، دوستوں عزیزوں کو بلا لو، اور بلا کر اکٹھا کر کر انہیں کہتا ہے بھائی میری مرض اب جو ہے نا جی کافی شدید ہوگی، اور مجھے احساس ہے کہ شاید اب میری زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہاں تک پریڈکشن کرتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے کہ میں کل پرسوں ترسوں کی بھی وہ بتاتا ہے کہ کل کو یا پرسوں کو یا فلاں دن میں نے مر جانا ہے، میری مرض کی شدت اتنی ہوگی کہ اب علاج ممکن نہیں رہا۔ اس علامات کو جب وہ انڈیکیٹ کرے کہ فلاں دن میں نے مر جانا ہے، مرتا نہیں ہے مریض، اس کو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے فلاں دن مر جانا ہے، یہ علامت کو دیکھتے ہوئے ہم ایکونائٹ کی ہائی ڈوز دیتے ہیں، الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، مرتا نہیں، کئی سال جیتا ہے پراپرلی، جو بھی اس کی جو علامات اور تکلیف ہوتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی مینٹلی علامت۔ اس کے علاوہ وہ ہیلتھ وائز کیسے ہوتے ہیں مریض ایکونائٹ کے جو ہے وہ بظاہر کیسے نظر آتے ہیں، وہ موٹے ہیلتھی ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی بچوں کو دیکھتے ہیں چھوٹوں کو، ان کی گال بڑی بڑی موٹی موٹی، ہاتھ کی انگلیاں موٹی موٹی محسوس ہوتی ہیں، وہی ان کا سٹرکچر بڑھتے بڑھتے بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکیاں خواتین، لڑکے تو ان کو جو ان کا جو ہے نظام
تو بظاہر بڑا لگتا ہے کہ بڑی صحت مند ہیں، گولو مولو سے ہیں، کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا یہ مین علامت ہے۔ ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، اس کا رہن سہن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی سست طبیعت کے ہوتے ہیں، ہر کام بیٹھ کر کرتے ہیں، یا بستر پر رہنا اچھا لگتا ہے، بستر پر بیٹھے ہوئے بے پانی لا دو، کھانا لا دو، فلاں چیز لا دو، ہلنا نہ پڑے، کام نہ کرنا پڑے، ان کی طبیعت یا مزاج کے اندر کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کام کی کوئی کام کہا ہی نہ جائے، تو یہ بہت جلد جو ہے نا ماحول اور آب و ہوا سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ بظاہر بڑے صحت مند نظر آتے ہیں مگر بہت جلد آب و ہوا سے متاثر، جیسے اب سردیاں آنے والی ہیں، سردیوں کی جب خشک ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جب اس وقت ہم سویٹر، جرسی، ٹوپی اور ہیلمٹ اور بہت کچھ ہم پہنتے ہیں، خواتین بھی بڑی احتیاط کرتی ہیں، جس میں سے سردیوں میں ٹھنڈی اور خشک ہوا ان کو جلد متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے دکان سے باہر نکلتے ہیں، آفس سے باہر نکلتے ہیں، تو فوراً سے پہلے ہی جو ہے نا جی وہ پہلی جو ہوا لگتی ہے سامنے چہرے پر، جسم پر، اس سے فوراً سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یا اس کے دوسری یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کو جب ہم لحاف میں سوتے ہیں تو صبح کو جب واش روم میں جاتے ہیں یا صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہیں نماز کے لیے، تو جو پہلی ہوا جو لگتی ہے جب ہم بغیر کپڑے کے باہر نکلتے ہیں تو پہلی ہوا بھی متاثر کرتی ہے، وہ بھی بیمار کرتی ہے۔ اور پھر اس کی دوسری ہے کہ جب بائک پہ جاتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے، بغیر اس کے، یہ ہیلمٹ ہوتا ہے اس میں سے کہیں سے ہوا لگ رہی ہو تو اس ہوا جو وہ ہوا بھی متاثر کرتی ہے، تو وہ جو اپنے کیا کہتے ہیں جو احباب اپنے آفس میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں جو جاتے ہیں ان کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے، خشک ٹھنڈ۔ جیسے اس کی اور بھی ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوں، کار میں بیٹھے ہوں، کار میں بیٹھے ہوئے جیسے شیشہ نیچے ہوا، یا بس میں سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بس ریل گاڑی کے اندر بھی سفر کرتے ہوئے جیسے شیشہ نیچے ہوتا ہے تو باہر سے جو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے نا، پہلی ہوا، وہ فوراً سے متاثر کرتی ہے۔ اب یہ فوراً متاثر کرنے سے کیا ہوتا ہے، فوراً سے سر درد شروع ہو جاتا ہے، نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی کھانسی، اس کے ساتھ جو ہے نا جی متلی اور آنن فانن تمام علامت۔ ابھی یہ سارا کچھ کر کے بندہ گھر آیا ہوا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے تو بخار ہو گیا، مجھے جو ہے نا جسم درد شروع ہو گیا، میرا یہ ماتھے والا حصہ، یہ والا آنکھوں کے اوپر والا حصہ، یہ سائنوسائٹس کا جو پورا حصہ ہے اس میں شدید اس کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس درد کی کیفیت کی وجہ سے وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے، وہ آگے میں مزید بتاؤں گا، تو اس کی وجہ سے نوزیا، متلی وغیرہ ہوتی ہے، پھر اس سے جو ہے نا جی بڑے اس کو تکلیف سے گزرتا ہے۔ ہم اس کو مزید اس کو یوں سمجھاتے ہیں، اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جسمانی، جو اس کی ساخت ہے، ڈرگ پکچر جسے ہم ہماری میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس کی جو ڈرگ پکچر جو ہے نا وہ دکھنے میں کیسا نظر آتا ہے، وہ بظاہر اس کے اعصاب بہت مضبوط ہوں گے، کیا ہوگا، صحت مند، ہیلتھی، بڑے موٹے اعصاب والا، بڑے مضبوط اعصاب والا، اس میں خون کی زیادتی ہوگی، اور جو زیادہ وقت بیٹھ کر کام کرتا ہے، اب اس کی جو ہے نا مریض کی آنکھیں سیاہ ہوں گی، بال اس کے سیاہ ہوں گے، اور یہ دوا کسی خاص عمر کے افراد کے لیے نہیں، یہ چھوٹا جو بچہ ہے، انفینٹ بیبی سے لے کر اوور ایج بیبی، 80 90 100 سال تک کے بزرگ کی بھی خاص دوا ہے۔ البتہ ان افراد کے لیے زیادہ مفید ہے جو کسی بھی تکلیف میں فوراً مبتلا ہو اور ان کے اثرات شدت سے قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دوا ہے نا، یہ ایکیوٹ میں، جیسے ہم نے کہا کہ ایکیوٹ کیسز میں، ایمرجنسی کے کیسز میں بہت زیادہ کام آتی ہے۔ یہ ہماری جو ہے نا جی بڑی ہمارے جو فرسٹ ایئر کا مٹیریل ہے اس کی پہلی دوا ہے ایکونائٹ۔
تو اس سے آگے مزید اور ادویات بھی ہیں، آرنیکا ہے، برائیونیا ہے، بیلاڈونا ہے، کیمومیلا ہے، یوپاٹوریم ہے، یوفریزیا ہے. پھر انشاءاللہ ہم ترتیب بار اس پر بات کریں گے. آج جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف ایکونائٹ پر ہو رہی ہیں. اور اس کی آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا اس کے ایکونائٹ کے اور سردی کے بخار میں کیسے ہوتے ہیں. بخار کے اندر اس کا جو جیسے ٹھنڈ لگتی ہے، ٹھنڈ سے فوراً سے جو ہے نا جی ہائی فیور ہو جاتا ہے، بہت تیز بخار ہوتا ہے. بخار 101 102 103 سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس میں اس کا جو ہے بخار کا یکدم حملہ ہوتا ہے اور مریض کو خوف اور تشویش اور بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو یہاں تک احساس ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. اور اس بخار کی کیفیت میں اس مریض کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوتی ہے. اس ٹھنڈ کے دوران اس کو دل چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں. کیا چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے میں ٹھنڈا پانی پیوں. ٹھنڈے پانی کی شدید اس کو ڈیزائر کیفیت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پانی کا ذائقہ وہ نارمل لگتا ہے، مگر اس کے علاوہ جیسے خوراک ہے، فروٹ ہے اور جو غذائیں ہیں وہ ساری اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہیں. مگر ان ساری چیزوں کی جو شدت ہے وہ شام کو مزید زیادہ ہوتی ہے. شام کو ایوننگ ٹائم میں، رات میں اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اچھا، یہ بڑوں کی کیفیت کے ساتھ ساتھ اب میں چھوٹوں کی بات کرتا ہوں. جو بچے اسکول جاتے ہیں، نرسری، پریپ 1 2 3 4 5 تک، ان کو ٹیچر سختی سے ڈانٹ دے کام کے حوالے سے، ہوم ورک کے حوالے سے، سبق کے حوالے سے، یونیفارم کے حوالے سے، یہ کسی وجہ سے جب سختی سے ڈانٹا جاتا ہے، اس ڈانٹ اور ڈر اور فیئر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اس کو بخار ہو جاتا ہے بچے کو. اس بخار کے اندر کی جو کیفیت ہے وہی کیفیت جو میں نے پہلے بیان کی ہے. اس میں بخار 101 سے 104 تک چلا جاتا ہے، 5 تک بھی خدا نہ کرتا. اس میں بچہ ڈرتا ہے. اس ڈر کے اندر اس کو بڑی بے چینی، بڑی جو ہے نا جی پریشانی ہوتی ہے وہ. اور اس کیفیت میں ہمیں خواتین اور جو احباب ہومیوپیتھی کو سمجھتے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں کہ جی ایک تو سردی کی کیفیت سے ہوئی، جیسے سردی کا موسم. اب یہ سردی کے علاوہ اوور آل پورے سال کے اندر کبھی بھی کسی بچے کو ڈانٹ دیا جائے یا بچی کو ڈانٹ دیا جائے، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے جب بخار ہو جائے، ایکونیٹ بہترین دوا ہے. وہ چند خوراکوں سے الحمدللہ اس کا بخار بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی بے چینی بھی ختم ہو جاتی، نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. اب ہم سر سے شروع کرتے ہیں. اس کا سر درد کیسے ہوتا ہے؟ سر درد اتنا اچانک سے آتا ہے، جیسے وہ ہوا لگتی ہے ٹھنڈی ہوا، اس سے کیا ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا سے اچانک سے سر درد ہوگا پورے سر میں. اور خاص طور پر یہ ماتھے والا حصہ یا آنکھوں کے اوپر والا حصہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ سائنوسائٹس کا حصہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اتنا شدید سر درد ہوتا ہے. سر درد کی وجہ سے مریض سمجھتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا یا پاگل ہو جاؤں گی. کیا سمجھتا ہے؟ شدت کی وجہ سے مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا. اور بے چینی ساتھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ متلی کی کیفیت ہوتی ہے. اور یہاں تک احساس ہوتا ہے کہ شاید اس سر درد کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، آنکھوں کی بینائی چلی جائے. اس سے آگے ہم آئز پر بات کرتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے والے حصے میں درد، آنکھوں کی جو یہ سامنے ناک والا حصہ ہے یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. پھر آنکھوں کے ساتھ ساتھ جب درد ہوتا ہے نا جی. اچھا، اس درد کے اندر ایک اور مزیدار بات بتاتا ہوں کہ روشنی برداشت نہیں ہوتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، متورم سرخ سوج جاتی ہیں. مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر کو ریت چلے گئی یا ککرے پیدا ہو گئیں. یا بھی پچھلے دنوں یہ جو آنکھوں کی وبا پھیلی ہوئی تھی جس میں سے موٹی موٹی آنکھیں سرخ سوجی ہوئی، اور جو ہے نا اس کے اندر درد، روشنی کا برداشت نہ ہونا، بے چینی، گھبراہٹ، کیفیت اس کے اندر جو ہے نا جی خوف کا ہونا اور بخار کی کیفیت کا ہونا. ہم یہ پچھلے دنوں ہم نے اس کے ساتھ یوفریزیا کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا ایکونائٹ اس کے ساتھ ہیلپنگ میڈیسن دی ہے. اور الحمدللہ مریض 1 2 3 4 خوراکوں میں اس کا فاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 2 3 دن میں انشاءاللہ ٹھیک. ورنہ تو وہ آئز کے پاس ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، ہزاروں فیس کے بعد بھی آپ اتنے دن ان کو پریسکرائب کرتے ہیں، اتنے دن استعمال کریں، پھر 2 3 4 دن کے اندر الحمدللہ ہمارے یہ پورے علاقے کے اندر بڑی دور دور تک ہماری آنکھوں کی یہ پچھلے دنوں جو سیزن چلا ہے
بہت زیادہ کیس تھے، الحمدللہ تمام چیزوں میں بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے آگے ہم ڈوز کی بات کرتے ہیں، ہم ترتیب بار کیوں چلیں گے۔ ناک کے اندر جو میں نے بتایا تھا کہ ناک کے اندر یہ جڑ والا جو حصہ تھا ناک کا، یہ والا جڑ والا حصہ، یہ اتنا حصہ یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہ کیونکہ یہ سائنوسائٹس کا حصہ ہے اتنا۔ تو سائنوسائٹس کے اندر انفلیمیشن جب ہو جاتی ہے، اس میں بلغم کا اور سانس کا نظام بڑا عجیب و غریب ہو جاتا ہے، جس میں جو ہے نا اس کا بولنے سے تکلیف اس کو بڑھتی ہے، اور اس کو جو اچانک سے جو نزلہ شروع ہوتا ہے تو فوراً سے ہی جو ہے نا جی کو پین کلر یا کوئی اور کوئی گولی وولی کھاتا ہے تو اس کا بلغم کا رنگ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو بلغم کا جو رنگ آتا ہے نا جی وہ زنگ کی طرح ہوتا ہے، اس میں سمیل آتی بہت زیادہ، بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس جو بلغم کے ساتھ ساتھ زیادہ زور سے ناک صاف کرتے ہیں تو خون بھی آتا ہے، جیسے مریض یوں کر کے ناک میں سے کچھ چیز نکالتا ہے یوں کر کے تو اس میں خون نکلتا ہے، یہ براٹاکار کی علامت ہے۔ یوں کر کے ناک صاف کریں تو ناک صاف کرتے خون نکلے، یا ہاتھ لگانے سے مریضوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس میں سے فریش خون آتا ہے کیونکہ یہ حصہ سارا متاثر ہو جاتا ہے، نقصیر آنا شروع ہو جاتی ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سائنوسائٹس ساری متاثر ہوتی ہے۔ ایکیوٹ کیسز کے اندر ہم جو ہے ایمرجنسی کیسوں میں ایکونائٹ کو ہائی ڈوز دیتے ہیں، اور پرانے کیسز کے اندر ہم لو ڈوز دیتے ہیں، اور الحمدللہ چند ہی دنوں میں یا چند ہی خوراکوں میں مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دانتوں کی جو کیفیت کیا ہوتی ہے ایکونائٹ کے دانتوں کی، ایک سائڈ جو ہے اس کی جو ہے نا جی درد ہوتا ہے، ایکونائٹ کے مریض کے دانت کا درد ہمیشہ ایک جانب ہوتا ہے، اس جانب کی یہ گال یہ رخسار جو ہے نا جی یہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسوڑے جو ہمارے ہیں یہ بھی پھول جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آگ رکھی ہوئی ہے، یہ آگ رکھنے والی اور یہ ہیٹ والی علامت آرسنکم کے اندر بھی ہوتی ہے۔ پھر دائیں سائڈ کی گال کا وہ بتاتے ہیں، دائیں سائڈ کی بڑی بہترین دوا ہے، لیکسس بھی ہے، سیمونیریا بھی ہے، اور بیلاڈونا بھی ہے۔ بیلاڈونا تو اوورال سر کی ہماری دوائی ہے، وہ کوئی بھی حصہ ہو ہماری مین میڈیسن آگے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ایک سائڈ کیا ہوگا، سرخ ہوگا، ایک سائڈ سفید ہوگا، اسی طرح کیمومیلا کے اندر بھی ایک سائڈ سرخ ایک سفید ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم حلق کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا گلا کیسے ہوگا۔ گلے میں اس کے ایسے ہوگا جیسے کوئی چیز ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ مریض تھوک نگلتا ہے نا، تھوک نگلتے وقت اس کے گلے کے اندر درد محسوس ہوتا ہے۔ پھر تھوک نگلتے وقت اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے گلے کے اندر کوئی چیز چبھ رہی ہے، پھنسی ہوئی ہے، جیسے اس کا بال، اکثر آ کر مریض کہتے ہیں میرے بال پھنس گیا ہے، یا کہتے ہیں جی مچھلی کھا رہا تھا مچھلی کا کانٹا پھنس گیا ہے۔ اس احساس کو ختم کرنے کے لیے ایکونائڈ کے ساتھ ساتھ یہ ایلومینا اور ہیپر سلف کے اندر بھی آتا ہے، سلیشیا کے اندر بھی آتا ہے کہ گلے کے اندر بال کا محسوس ہونا، اور وہ بال کا جو محسوس ہونا ہوتا ہے وہ بیسکلی ہمارے گلے کے اندر جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس احساس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اس احساس ہوئی ہے کیونکہ یہ دماغی علامت ہے نا جی، اس کو جو ختم کرتی ہے ایکونائڈ بھی کرتی ہے، ایلومینا ہیپر سلف اور سلیشیا بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بات کریں گے اس سے آگے، اس کے چہرہ کیسے ہوتا ہے۔ چہرے پر بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، مریض دور سے ہی محسوس ہوگا کہ یہ بڑا پریشان ہے، اور اس کے چہرے پر بھی دائیں سائڈ جو چہرہ ہے پورا یہ حصہ دائیں سائڈ کا اس میں درد ہوتا ہے، اور یہ سرخ، اور جو ہے نا دوسری سائڈ اس کی بھی اسی طرح کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جو ہے ایک سائڈ ٹھنڈی ایک گرم ہوتی ہے، اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دائیں سائڈ کا سائنگونریا اور لیکسس اور بیلاڈونا یہ نظام کرتی ہے، بائیں سائڈ کی ہماری اسی طرح جو ہے نا اسپائجیلیا بڑا زبردست کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے جو اس کے ہم ڈرگ پکچر کے اندر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، چہرہ اس کا کیسا ہے، ڈرا خوف زدہ، پریشان، اپنی تکلیف کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیبل پریشان ہوتا ہے۔
پھر اس میں اس کے ساتھ ساتھ کان کے ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ ایکونائٹ کا جو ہے نا وہ شدید کان کا درد ہوگا، اس کے کان میں شدید درد ہوگا. پھر مریض کہتا ہے جی یہ کان مجھے گرم محسوس ہوتا ہے اور سرخ بھی ہوتا ہے. اب جہاں پنچنگ پین شدید پین ہو تو اس میں کیا ہے ایکونائٹ. اس کے ساتھ پھر ہم نیچے چلتے ہیں اس کے گردن پر. اس کی گردن میں کیسے ہوتا ہے، مریض گردن یوں ہلاتا ہے اس کو یوں سخت محسوس ہوتی ہے کہ میرے یہ درد کی وجہ سے گردن سخت ہو گئی ہے، اسٹفنس آ گئی ہے. سخت ہونے کی وجہ سے وہ درد یہاں کندھے تک جاتا ہے. کہاں تک جاتا ہے؟ کندھے تک، اور دائیں کندھے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور اس میں بڑی زبردست ہے ایکونائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کھانسی کے والے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی کھانسی کیسی ہوتی ہے. ایکونائٹ کی کھانسی یہ جیسے پہلے ہم نے یہ ہمارا مین کیا ہے کہ ٹھنڈی ہوا سے، ٹھنڈ کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں جو خشک ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جیسے لگتی، سر پہ لگی سر متاثر، سینے پر لگی سینہ متاثر. سینے میں کیا ہوتا ہے، یہاں اچانک سے جو لگتا ہے اسے سرد سے کھانسی، اپنے کہنا ہوا لگنے سے کھانسی ہوتی ہے، یا اس میں جو شدت آتی ہے ہوا سے ہوتی ہے، ٹھنڈی سے، ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سگریٹ نوشی، جو دھوئیں کا جو سگریٹ کا جو دھواں چلتا ہے اس کی وجہ سے، اور شام کو رات کو اس کی بڑھتی ہیں. اس کی دردیں میں نے بتایا تھا وہ بھی شام کو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی جو بھی علامات ہوتی ہیں، بخار ہوگا وہ بھی شام کو ہوگا، اس کی کھانسی ہے وہ بھی شام کو شدت ہو شروع ہوگی. تو اس کی جو تکلیفات ہیں شام کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس میں جیسے میں نے پہلے وہ اس میں آپ سے ذکر کیا گلے کے حلق کے اندر اور نوزی کے اندر، اس میں جو بلغم کا رنگ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، زنگ کی طرح ہوتا ہے، پانی کی طرح ندلہ آئے، نیٹرمیور بالکل بہے، ایونس ٹائبا، سبڈیلا، اور سفید آئے کالی میور، اور جھاگ کی طرح آئے، یا گلے میں گرے ہائیڈراسٹس، سفید کبھی پیلا پلسٹیلا، اور بالکل پیلا سینگونیریا. اسے آگے مزید ڈارک ہو جائے اسٹینومیٹ، اس سے آگے جو یہ کیا کہتے ہیں زنگ کی طرح آ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایکونائٹ. اب یہ ساری علامات کو دیکھنا ہوتا ہے. ساری علامات کے ساتھ اس میں کیا آئے گا، اس کے ساتھ بے چینی شدید ہوگی. بخار، اچھا مریض آتا ہے اس کے ساتھ کیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بخار بھی ہے، مجھے کھانسی بھی ہے، یا میرے کان کے درد بھی ہے، یا میرے ٹانسل کے اندر درد ہے، گلے میں بھی محسوس کر رہا ہے. اب یہ ساری علامات کو ہم نے ٹیلی کرنا ہے سر سے لے کر پاؤں تک. مریض کیا کہتا ہے، جب وہ گلے کو لے کر آتا ہے ساتھ کہتا ہے جی نگلتے وقت مجھے تکلیف ہے. کان کو لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ سائڈس پوری دکھتی ہے. بخار کو لے کر آتا ہے ساتھ کھانسی بتاتا ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزوں کو ٹیلی کرنا ہے. وہ ایک ہی دوا کے اندر پوری علامات آ جائیں، یہی ہومیوپیتھی ہے. ایک ہی دوا کے اندر تمام علامات آ جائیں، یہی ہومیوپیتھی ہے. اسی کو ہی کلاسیکل ہومیوپیتھی کہتے ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانسی کے ساتھ خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. جو بلغم کے اوپر لگ کر آئے تو وہ گلے سے آتا ہے، بلغم کے بیچ میں آئے تو وہ پھیپھڑوں سے آتا ہے. اب جو اس کے ساتھ فریش خون آئے، فریش خون کی بڑی زبردست دوا ہے ہماری ایکونائٹ. اس میں ایپیکاک بھی ہے، فیرمفاس بھی ہے فریش خون کی، اور فاسفورس بھی، اور دیگر بہت ساری ادویات ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بے چینی اور خوف زیادہ ہوتا ہے. پھر جو بہت سارے ہم دیکھتے ہیں اس کو بڑی بھاری بھرکم، وہ جیسے ہم ہمارے یہاں عام لوکل زبان میں کتا کھان کہتے ہیں، کتا کھانسی آتی ہے، ووپنگ کاف، جس کے ساتھ الٹی بھی آ جاتی ہے. اس طرح جب کھانسی آتی ہے تو مریض یوں کر کے اپنی گردن کو کر کے پھر کھانستا ہے، کرتا ہے گردن کو پکڑ کر. جب گردن کو پکڑ کر کھانسی کرے، یہ آئیڈیم کے اندر بھی ہے اور ایکونائٹ کے اندر بھی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. اس میں دل کی جو رفتار ہے، ہماری پلس ریٹ ہے، وہ 120 تک چلتی ہے. نارمل کتنی ہے؟ 72 سے لے کر 80 تک. پلس ریٹ کیا ہوتی؟ 120 تک چلی جاتی ہے. اس کو اپنے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے.
جہاں انجانا پین کے بہت سارے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم اس کی زبان پر چند ایک ڈراپ جو ہے نا جی اورلی اس کو دیتے ہیں ایکونائٹ کے، وہ چند ہی منٹ میں الحمدللہ بتاتا ہے میں مریض ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ناجا ہے، لیکسس ہے، جو ہے نا اسپائی جیلی ہے، کیکٹس ہے، کریٹا گیس ہے، اور لاتعداد اس کی میڈیسن ہے۔ اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کس پر؟ ایکونائٹ پر۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مریض کے جب سینے میں درد ہوتا ہے وہ شدید سر درد ہے، سوری چیسٹ پین ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بے چینی کی کیفیت ہوگی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ یہاں کو بھاری بھرکم وزن رکھ دیا گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ بھاری بھرکم وزن رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دل کی تکلیف کی وجہ سے بھی مریض کہتا ہے کہ آج تو میں مر گیا، آج میری موت واقع ہے۔ جب مریض آ کر یہ کہے اپنی مرض شدت کے اندر کہ آج میری موت کا وقت آ گیا، تو ایکونائٹ بہترین میڈیسن ہے۔ ایکونائٹ کی چند خوراکوں سے الحمدللہ مریض کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ابڈامن کی بات کرتے ہیں، پیٹ کی۔ اس میں مریض کے جو ہے نا جی گلے سے لے کر نیچے جلن ہوتی ہے، ناف کے مقام تک، گلے سے ناف کے مقام تک جلن ہوتی ہے، اور وزن ہوتا ہے، آنتوں کا ورم ہوتا ہے، اور شدید گولی لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ درد کی وجہ سے مریض آگے کی طرف جھکے اور پھر بھی درد میں کمی نہ ہو۔ اچھا، یہ جو سینے کی جلن ہے یہ بیسکلی ہمارے جو ہے نا جن کے ایچ فلوری پازیٹیو ہو جائے، ایسیڈیٹی کی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، سینے میں جلن ہونا۔ سینے کی جلن کی تو بہت ساری ادویات ہیں، روبینیا ہے، فاسفورس ہے، ایرسواسیکولر ہے، پانڈورینگو ہے، دیگر لاتعداد ہیں۔ اس میں جب مریض کہتا ہے نا یہاں سے لے کر ناف تک، معدے تک نہیں، ناف تک جب برنے کو شدید، تو کیا ہوتا ہے؟ ایکونائٹ دوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ درد بھی ساتھ ہوتا ہے۔ درد برومیٹم کے اندر بڑا شاندار ہے، معدے کے اندر، پیٹ کے اندر، یہ سارے نظام میں کیمومل ہے، کالوسنت ہے، اور جو ہے میگنیشیا فاس ہے، اسی کے اور بہت ساری ادویات ہیں جس میں پیٹ کے درد کا اور بڑا زبردست اس کو روک دیتی ہیں۔ اس میں اب کیا ہے؟ گولی لگنے جیسا درد، اور مریض آگے کی طرف یوں جھکتا ہے، اس جھکنے سے درد میں کمی نہیں ہوتی۔ آگے کی جھکنے سے کی طرف جھکے مریض کو درد میں کمی نہ ہو، ایکونائٹ۔ آگے کی طرف جھکے اور جھکنے میں کمی ہو، مریض یوں ہاتھ کر کے رکھ کے چلتا ہے۔ آج خاتون آئی، اس کے یوں پیٹ میں یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بڑی آرام سے چل رہی تھی، کالوست کی مین علامت ہے۔ اور پیٹ میں درد کے ساتھ آگے جھکنے سے بھی آرام نہیں، یوں اکڑاؤ کی پیچھے کی طرف جائے مریض، ڈائسکوری بڑی بہترین دوا ہے۔ ڈائسکوری سے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کی طرف یوں اکڑاؤ کرنے سے درد میں کمی آ جاتی ہے۔ درد کی جب علامات ہم پڑھیں گے، پوری مٹیریل میڈیکا کو ہم جیسے جیسے مطالعہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ٹپیکل یوں انگلیوں پر یہ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، دوائیاں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مریض آ کر کیفیت بتاتا ہے، اس کی ہم ڈرگ پکچر دیکھتے ہیں، مختلف علامات دیکھتے ہیں۔ جب خدا نخواستہ اس کا کچھ زیادہ سیریس مسئلہ ہو تو جو کلینکل ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی ہے یا بلڈ رپورٹ ہوتی ہے یا اس کی کوئی ایکس رے کوئی یا سی ٹی اسکین جو آتی ہے، ان کو دیکھ کر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ علامات کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں جو ہے نا جی پیتھالوجیکل بھی ٹریٹمنٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بھی اس کا جو ہے نا ای ایس آر کیوں بڑھا ہوا ہے، اور کھانسی ہے تو ای ایس آر کتنا ہونا چاہیے، یا اس کو ٹی بی کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر اس کا بلغم کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ٹی بی کا ٹیسٹ کون سے ہونا چاہیے، ایکس رے میں جو لنگس کی کیا کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا جی، ابڈامن کی کیا کیفیت ہے۔ ٹی بی معدے کی بھی ہو سکتی ہے، آنتوں کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، آنتوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، جسم کے کسی حصے کی ٹی بی ہو سکتی ہے، اسکن کی ٹی بی ہو سکتی ہے، جگر کی ٹی بی۔ پچھلے تقریباً کچھ عرصہ پہلے خاتون آئی، اس کو یوٹرس کی ٹی بی تھی، ہم نے وہ ٹی بی کا اس کا علاج کیا، الحمدللہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اب اولاد ہو گئی الحمدللہ۔ جب آپ کاز پر جائیں گے تو تب ٹریٹمنٹ ہوگا۔ ہم مرض کے ساتھ ساتھ مریض کا بیسکلی علاج کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ہمارا جو علاج ہے وہ بیسکلی مریض کا علاج ہے۔ مریض کے اندر جو علامات ہوتے ہیں وہ اس علامت کو کرتے ہیں۔ وہ علامت کون فیل کرتا ہے؟ وہ ہماری روح کے ساتھ ساتھ جسم، روح انڈیکیٹ کرتی ہے، جسم اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جسم کیا کرتا ہے؟ ظاہری علامات پیدا کرتا ہے۔ جیسے کڈنی میں پین ہے، پین کہاں محسوس ہوگا؟ گردے میں ہوگا نا بھائی، گردے والی۔ اب اس حصے کے جو متاثرہ حصہ ہے
ہم اس متاثرہ حصے کو پھر اس کی علامات دیکھتے ہیں. الٹراساؤنڈ کی رپورٹ لے آتا ہے. اچھا آگے وہ بات آئے گی کڈنی کے حوالے سے بھی. الٹراساؤنڈ کی جو رپورٹ لے کر آتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے گردے میں کتنی ملی میٹر کی ہے، سینٹی میٹر کی ہے، گردے کے نالی میں ہے، مثانے کے اندر ہے یا گال بلیڈر کے اندر ہے. اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. نکلنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے یہ بھی ہونا چاہیے. ساری پتریاں بھی نہیں نکلتی. کس حد تک ہوتا ہے کہ ایک اس کی اب پتھر لے کر پھر رہا مریض اور کہ بھی اس کو ہومیوپیتھی میں اس کو پہلے چاہیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ لے لینا چاہیے. اب جن کی بار بار پتریاں بنتی ہیں، ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیس ہیں جن کو یورک ایسڈ کی ہیں، کیلشیم کی ہے، کیلشیم آکسیلیٹ کی ہیں، اسی طرح اور بہت ساری ایسی پتریاں بنتی ہیں. ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ہفتہ 2 3 4 5 ہفتے کے اندر مریض کی جو ہے کڈنی اسٹون، بلیڈر اسٹون نکل جاتی ہے. ہزاروں ہمارے پاس ایسے کیس ہیں جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. اچھا یہ تو ہے اس کی ابڈامن پین کی یہ ساری کیس. ہم اب اسٹامک کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا جی جو معدے کے اندر جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے یہاں سے یہاں تک ناف تک اس کے درد اور جلن جو محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے اس کی مین علامت. کیا ہے؟ خوراک والی نالی کے اندر جلن، گلے سے لے کر ناف تک. پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ درد اتنا ہوتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی ہو. معدے پر وزن محسوس ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خون کی الٹی آتی ہے. اس کو خون کی الٹی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب اس جلن کی جیسے میں نے پہلے بتایا فاسفورسیرابینیا ہے، کالیبرومیٹم ہے، آرسنکم ہے، بہت ساری میڈیسن ہے جس کو ہم علامات وائز دیکھتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایکونائٹ کے جو گردے کا مریض ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. گردے کے مریض کے اندر اس کے اندر بھی شدید درد جو اچانک ہوتا ہے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کوئی چھری چقو سے کاٹ رہا ہو، کوئی چھری چقو سے کاٹ رہا ہو اور مریض چیختا چلاتا ہے. اور اس کا جب بھی درد ہوتا ہے ایکونائٹ کا یا کڈنی کا، اس کو شام میں شدت ہوتی ہے، اس میں رات میں اس میں شدت بڑھ جاتی ہے. اس کے اندر دائیں سائڈ کی گردے کی دوائی علیحدہ، بائیں کی علیحدہ ہے اور انفلیمیشن کی علیحدہ ہے. مختلف ساری میڈیسن کو ٹیلی کر کے پھر ٹریٹمنٹ لیا جاتا ہے. کبھی آیا کہ یہ گردے کے اندر ہے، گردے والی نالی میں ہے، مثانے میں ہے، کہاں پر آ گئی ہے، اس حساب سے ہم اس کو میڈیسن دیتے ہیں. اس میں برننگ ہے، اس میں پین ہے، پنچنگ پین ہے یا کسی بھی قسم کی اس کی جو علامت ہوتی ہے نکل. اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں شدید درد اور جیسے چھری کے ساتھ کوئی کاٹ رہا ہو. پھر اس میں گردے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے ایکونائٹ کی پیشاب کی علامت ہے. پیشاب جو ہے درد اور تکلیف کے ساتھ آتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جو میرا پیشاب ہے وہ گرم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرخ رنگ کا ہوتا ہے. سردی لگنے یا خواہ کی وجہ سے اس کا پیشاب رک جاتا ہے. بہت سارے بچے آتے ہیں ہمارے پاس چھوٹے جو سردی میں اس کو پیشاب نہیں آتا ہے کہ کس وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی ہے. بزرگ آتے ہیں ہمارے پاس سردیوں کے اندر، بہت سارے ایسے رات میں بیچاروں کو کئی دفعہ اٹھنا پڑتا ہے. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی انہوں نے استعمال کر لیا، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بھی ان کا پیشاب رک جاتا ہے. پراسٹیٹ کا پرابلم نہیں ہوتا، ٹھنڈا پانی لگ جانے کی وجہ سے بھی جو ہے نا جی پیشاب رک گیا ہے. پراسٹیٹ کی وجہ سے ہو تو پراسٹیٹ کا اس کا علاج ہونا چاہیے. باؤل کا بھی اس کا مسئلہ آ جائے تو اس کا باؤل کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایکونائٹ میں جو پخانے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. پانی جیسے پتلے ہوتے ہیں اور بچہ بے چین ہوتا ہے جب پخانوں کی اس کی کیفیت آتی ہے. سبز رنگ کے اس کو پخانے آتے ہیں بچے کو. یہ مریض آپ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے بچے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے سردیوں کے اندر. جب ٹھنڈ لگتی ہے اس میں کیا کیفیت ہے ایکونائٹ میں؟ سبز رنگ کی، جیسے وہ سبز گھاس ساگ وغیرہ کٹا ہوا وہ ایسے پکانے آتے ہیں. اور اس میں بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے. مریض بچہ اپنے ہاتھوں کو یوں کاٹتا ہے اور اس کاٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی، بڑے اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، بہت زیادہ پریشان کرتا ہے. اس طرح بڑوں میں جو پخانے آتے ہیں، بڑوں میں بڑے بڑے پخانے آتے ہیں. ایسے جیسے وہ ہم تربوز گرمیوں میں کاٹتے ہیں تو اس میں جو تربوز والا پانی وہ لال لال رنگ کا ہوتا ہے نا جی، اس طرح بڑے بڑے پخانے کرتا ہے وہ. یہ ایکونائٹ کے ڈائریا کی جو اس کی ہے سمٹم ہے. اس سے آگے ہم میل کے اندر بات کرتے ہیں کہ میل کی جو ٹیسٹیز گلینڈ ہیں ان میں سوزش آ جاتی ہے. اس میں ایسے مریض کہتا ہے کہ ہمارے جیسے چوٹ لگ گئی ہو
ورم آ گئی ہو، انفلیمیشن ہو، ہارڈ ہو گیا ہو یا انلارج ہو جائے، جیسے ہائیڈروسیل کے اندر ٹیسٹس گلینڈ انلارج ہو جاتا ہے. ہرنیا اور چیز ہے، ہائیڈروسیل اور چیز ہے. ہائیڈروسیل کے اندر پانی آ جاتا ہے یا کوئی اور فلوئڈ آ جاتا ہے، اور ہرنیا کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے وہ، اور اس میں سے ٹیسٹیکل کے اندر سے آتے ہیں نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا خواتین کے پیٹ کے مختلف حصوں میں یہاں 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 یہاں، یہ ہمارے جو پیٹ کے جو پلے ہوتے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں. آگے جو جھلی ہے ہماری اسکن کے نیچے یہ پھٹ جاتی ہے، پھٹنے کی وجہ سے پیٹ کی آنتیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہڈی ہیں. اب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ میل کی، کہ ان کے ٹیسٹی جو ہے نا جو وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سخت، اور ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے چوٹ لگا دی ہو، جیسے آرنیکا کے اندر چوٹ کی وجہ سے درد ہو، مگر یہ چوٹ کا سا درد ہوتا ہے، ٹیسیں ہوتی ہیں جیسے چوٹ لگنے کے بعد نہیں ہوتا نا کچھ چیز ٹس 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 کر رہی ہو، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح کی جو ہے نا ایکونائٹ کے ساتھ ساتھ ایگنس کاسٹس کے اندر بھی ہوتا ہے، آرومیٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، بڑی انفلیمیشن، بڑی ہیٹ، پین، تکلیف. ہم فیمیل میں بات کرتے ہیں اسے آگے. یہ میں مختصر اور بڑی بڑی کتابوں میں سے اور اپنے پریکٹس کے اندر الحمدللہ 30 سال ہو گیا مجھے پریکٹس کرتے ہوئے، ان کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک ایک دو دو تین تین پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے مریض آئے. اچھا اب جو فیمیل کی میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جن خواتین کا ڈر خوف کی وجہ سے یا ٹھنڈے پانی میں بھیگ جانے کی وجہ سے یا ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے کیا ہو گیا، مینسز رک گئے. اچھا یہ تو ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے، جیسے بچیاں اسکول کالج یونیورسٹی جاتی ہیں ڈر گئی خوف کی وجہ سے، یا ٹھنڈے پانی کے اندر ان کے پاؤں چلے گئے بھیگ گئے، یا ٹھنڈے پانی سے انہوں نے ایمرجنسی میں جلدی جلدی اسکول جانا تھا کالج یونیورسٹی، یا بہت ساری خواتین وہ صبح صبح جو ہے نا جی نہانے لگ گئیں، گیزر کا گیس چلا گیا ادھر سے ٹھنڈا پانی آنا شروع ہو گیا، وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کیا ہوگا ان کے مینسز ہو گئے، ایمنیریا ہو گیا، عارضی طور پر اس کے مینسز ہو گئے. اچھا اب یہ ہے ایکونائٹ کی علامت. اس میں آگے کیا تھا، بارش کے پانی سے بھیگ جانے سے یہ مینسز رک جائے، ڈلکا مارا. اور ینگ لڑکیوں میں بالکل جو ہماری لٹل لڑکیاں ہیں جو ینگ 12 14 15 18 20 سال تک کی 22 سال تک کی، ان میں رک جائے تو پلسر ڈھیلا. موٹی صحت مند ہوں تو جو دکھنے پہ بھی بھاری بھرکم ہوں ان کو مینسز کا پرابلم ہو جائے، پہلا کار کلکریہ کار، ڈر اور خوف کی وجہ سے بار بار پیشاب کی عادت. اچھا اب جو ڈر اور خوف کی وجہ سے پھر مریض کی اس کو بے چینی لگی رہتی ہے، کبھی وہ واش روم میں جائے گا، کبھی جو ہے نا کبھی پیشاب آئے گا، کبھی پخانہ آئے گا، کبھی وہ پانی پیے گا، اس کو بے چینی کی کیفیت سے بڑا نظام ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے، یہ تو ہے مینسز کا رکنا. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو سسرال کے ڈر کی وجہ سے یا صدمے کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، پریگننسی کے اندر ابارشن بھی ہو جاتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے. اب ڈر اور خوف کی وجہ سے ابارشن ہو جائے، اب اس ابارشن کو روکنے کے لیے جیسے اس کو ہوا، جو خاتون فوراً سے کسی اچھے ہومیوپیتھ کے پاس جاتی چلی گئی اور اس نے بتایا کہ مجھے اسپاٹ شروع ہو گیا، بلیڈنگ ہو گئی، ایکونائٹ کی بڑی ڈوزیں دے، 1 2 3 خوراکوں میں الحمدللہ مریض ٹھیک ہونا چاہیے. بس زیادہ یوٹرس کا منہ کھل جائے پھر ایک علیحدہ سی بات ہے، تو پھر تو خدا نہ خواستہ جو ہے نا جی ابارشن ہو جاتا ہے. عام ینگ لڑکیوں کو خوف، پریشانی، ڈپریشن، انزائٹی کی وجہ سے، اور جیسے میں نے بتایا اسکول کالج یونیورسٹیوں میں یا والدین کی یا ٹیچرز کی یا ادر اس کی بہت خوف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. ان بلیڈنگ کو روکنے کے لیے بڑی زبردست دعا ہے ایکونائٹ. جیسے فریش خون اس میں فریش خون آتا ہے، ایپیگا کے اندر فریش خون آتا ہے، فیرمفاس کے اندر فریش خون آتا ہے، فاسفورس کے اندر فریش خون آتا ہے، ملی فولیم کے اندر ٹریلیم اور لاتعداد اسکیل کار ہے. اسی طرح اتنی میڈیسن ہے جن کے اندر یہ فریش خون آتا ہے. بھائی خواتین کے زبردست ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیتھی کے میں الحمدللہ. جب ہمارے پاس تو عرصہ دراز سے فیملیاں ہیں جو
پہلے ماں آتی تھی، اس کے بعد ان کی لڑکی آتی تھی، وہ شادی شدہ ہوئی، اس کی بچیاں جوان ہو کر آگے، ان کے بچے الحمدللہ چلے آ رہے، فیملی کی فیملی، اور نظام چل رہا ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ اچھا ہے، اور ہومیوپیتھ کے پاس جانا اور اچھے ہومیوپیتھ کے جانا یہ اچھی علامت ہے۔ اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ایکونائٹ میں اس کی بازوؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بائیں بازو کا سن ہونا، جیسے میں نے بتایا ہارٹ اٹیک کے اندر کیا ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بائیں بازو کا سن ہونا، ہاتھ بھی نہ ہلایا جانا۔ اچھا، یہ آپ نے ہارٹ اٹیک کے اندر اور فالج کے اندر یہ دیکھ لینا۔ اس میں تینوں چیز بتاتا ہوں۔ یا اس کو ہاتھ سن ہونا محسوس ہو گیا، چونٹیاں چل رہی ہیں، ہاتھ وزنی ہو گیا، بازو کمزور ہوگی، چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اب بازو میں فالج جیسا ہو رہا ہے۔ اسی طرح نیچے ٹانگ بھی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا جی، ٹانگ بھی اس کی سن ہونا شروع ہوگی، اس میں چونٹیاں رینگ رہی ہیں، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھاری ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے فوراً جیسے ہی ایسی کیفیت آ جائے، فوراً سے پہلے ہومیوپیتھ کے پاس جائے، اور وہ ہومیوپیتھ کو یہ ساری علامات بتائے، وہ ایکونائٹ کی چند خوراکیں دیں گا، الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ایکونائٹ کی جلد کی کیا علامت، اسکن کیسی ہوتی ہے، اس کی اسکن گرم ہوتی ہے، اسکن پہ مریض کہتے ہیں جی میرے یہاں کچھ چیونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جو ہے نا یہ چونٹیاں اس کو محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ان کی چونٹیاں کر رہی ہیں۔ اور اس کی ساتھ ساتھ بچوں میں جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے دانے نظر آتے ہیں، سرخ قسم کے دانے، جیسے وہ خسرہ کے اندر دانے ہوتے ہیں نا جی، اس خسرہ کے اندر دانے نکل آتے ہیں، سرخ دوائی جو ہماری کیا ہے، ایپس کے اندر بھی سرخ دانے ہوتے ہیں، بیلاڈونا کے اندر بھی ہیں، پلساٹیلا کے اندر بھی ہیں۔ دیکھنا ہم نے اس کے اندر، اس کے اندر کیا علامت ہے، جلد سرخ بھی ہوگی اور چونٹیاں سی محسوس بھی ہوتی ہیں۔ ایپس کے اندر یا بیلاڈونا یا پلساٹیلا کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہے، اس کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہے۔ اور جب یہ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ایکونائٹ دیتے ہیں، یا اس کی ایپس یا بیلا یا پلس بنتی ہے، الحمدللہ چند ہی خوراکوں میں اس کا خطرہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے چکن باکس کی جو بہت ساری علامت ہیں، اس پر بھی کسی دن ڈسکس کریں گے، بیماری کو حوالے سے بھی انشاءاللہ۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ مریض ایکونائٹ کے مریض کی نیند کیسی ہوتی ہے۔ بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، مریض بستر پر کروٹ پہ کروٹ بدلتا ہے، اس کو پریشان کن خواب آتے ہیں مگر نیند نہیں آتی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی نیند مزیدار نہیں آ رہی۔ لاسٹ میں ہم اس کی کیا ہے، اس کی ایگریویشن پر یا میڈوریشن پر، اس کی زیادتی، ایکونائٹ کی ایگریویشن اور ایکونائٹ کی میڈوریشن، کہ ایکونائٹ میں اضافہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، ایکونائٹ میں کمی کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایگریویشن کے اندر ہم زیادتی، اضافے کے اندر کیا بتاتے ہیں، سرد اور خشک ہوا سے اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور دوسرا، بستر میں اٹھنے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، سردی اور گرمی دونوں ناقابل برداشت ہوتی ہیں، سردی بھی اس کے لیے برداشت نہیں ہوتی، گرمیوں میں اس کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، سردی میں اس کو سردی بہت افیکٹ کرتی ہے، گرمیوں میں اس کو گرمی تکلیف دیتی ہے، سردیوں میں اس کو سردی تکلیف دیتی ہے۔ اور اس کی علامت شام کو اور رات کو زیادہ ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے آگے بھی ذکر کیا تھا کھانسی کے اس کے حوالے سے، کہ سگریٹ جو نوشی کرتے ہیں یا جہاں سگریٹ کا دھواں ہو اور دیگر منشیات کا جو استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ڈرنکنگ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کی بہت ساری علامت ہو، ذہنی علامت ہو، معدے کا پرابلم ہو، اس کا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو، کڈنی کا پرابلم ہو، بلڈ پریشر کا پرابلم ہو، جتنی بھی علامات ہوں گی تو ان کی جو ایگریویشن ہے علامات کے بڑھنے کا، وہ منشیات بھی ہے، ڈرنکنگ بھی ہے، سگریٹ بھی ہے، بچوں سے باندھنے والے جتنی بھی نشے بچے والی چیزیں ہیں، اور بالخصوص رات کو اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، ایگریویشن، اضافے کو، کمی کو کہتے ہیں میڈوریشن۔ کھلی ہوا میں تکلیف، جو تازی اور ٹھنڈی نہ ہو، تازی ہوا کے اندر، کھلی ہوا میں مریض بڑا ایزی فیل کرتا ہے، اچھا محسوس کرتا ہے۔ اس کی علامات میں کمی جو ہے نا جی، لیٹنے سے ہوتی ہے، چاہے اس کے سر درد ہو، چکر ہو، یا مختلف قسم کی جو تکلیفیں ہیں، وہ ساری آرام کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان تمام
جو میں نے علامات اور ایکونائٹ کی جو بتائی ہیں، اس میں سے کوئی سامعین سننے والا جو ہمارا ہے سامعین، اس میں سے کسی کو محسوس ہو کہ یہ تکلیف مجھے ہے اور ہمارے یہاں ملتان میں نہیں ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہے، وہ کسی بھی اپنے قریبی اچھے مبید کے پاس جا کر اپنی علامت کو بتائے اور بتائے کہ یہ میں نے ڈاکٹر احمد نذیر چوہان سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہ علامت کی جو ہے نا ایکونائٹ میں یہ علامت میری ہے، آپ مجھے اس کی ایکونائٹ کی آپ مجھے ہسٹری مزید دیکھنا چاہتے ہیں سنیں اور اس کو بتائیں، اس کو بتا کر آپ نے اسے ایکونائٹ کے حوالے سے یا مزید دیگر جتنی بھی علامت ہے اس کے حوالے سے آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں، خود سے میڈیسن خود نہ لیں، کیونکہ اس میں مدر ٹنچر سے پھر 1x مدر ٹنچر ایکول ٹو 1x ہی ہوتی ہے، یہ میڈیسن ہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھی نہیں ہے، مدر ٹنچر ہومیوپیتھی، تو بھائی جب 1 اور 9 کے حساب سے میڈیسن بن گئی تو ایکول ٹو 1x ہوگی۔ کسی دن میں انشاءاللہ مدر ٹنچر پر بھی لیکچر دیں گے، وہ بڑی اچھی ڈبیٹ ہے کہ پھر 3x ہے، 6x ہے، 9x ہے، 12x ہے، 30 ہے، 200 ہے، 1m ہے، 10m ہے، 20m ہے، 30m ہے، 40m ہے، 50m ہے، CM ہے، LM ہے، یہ تو بہت ہیوی نظام چلتا ہے۔ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ میں نے اس علامت کے اندر، اس تکلیف کے اندر، اس شدت کے اندر کون سی میں نے پٹنسی دینی ہے، اس لیے سنیں، سمجھیں اور مشورہ اچھے مباحث سے کریں۔ اسی پر ہم اپنی گزارشات کو ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر ہماری جو دوسری میڈیسن ہے آرنیکا پر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔